الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللہ پاک نا کروڑوں احسان છે કે અલ્લાહ પાકે આપણને બહુ મોટી નિસ્બત પર આજે જમા કરેલા છે. સૌથી પહેલા ગામવાસીઓનો, ટ્રસ્ટી હજરાતનો અને ખાસ કરીને હજરત મૌલાના ઇસ્માઇલ સાહેબ અને આપની ટીમનો શુક્રિયા અદા કરું છું. આપે દાવત ચલાવી, વાલીઓને ભેગા કીધા, મા બહેનોને ભેગા કીધા અને અલ્લાહનું નામ, અલ્લાહનો પૈગામ અને મેસેજ પહોંચાડવાની મને અહીંયા પર મોકો આપ્યો. બધા વાલીઓ, મા બાપ બધા બહુ જ મુબારકબાદીને કાબિલ છે. લાયક મુબારકબાદ છે. અચ્છા, ઠીક. सारे माँ बाप मुबारकबाद के काबिल हैं. आज बहुत ऊंची निस्बत पर ये हमारी महफिल मुनक़िद हुई है. अल्लाह हमारे यहाँ मिल बैठने को कबूल फरमाए. ये वाली और असातिज़ा की मजलिस और मीटिंग है, जिसको स्कूल की परिभाषा में, इस्तिलाह में पीटीएम कहते हैं, पेरेंट्स एंड टीचर्स मीटिंग. पीटीएम, वाली और असातिज़ा की मजलिस और महफिल. ये हमारी बैटरी की चार्जिंग है. जैसा कि मौलाना इस्माइल साहब ने फरमाया कि गालिबन ये पहला ऐसा मौका है, मेरे लिए भी पहला मौका है कि बच्चों के वालियों के साथ गुफ्तगू करने का मुझे मौका मिला. ये मेरे लिए भी पहला मौका है. मुझे भी इस बात पर बड़ी खुशी है आज की हमारी इस मजलिस का खुलासा अगर कहा जाए एक जुमला और एक सेंटेंस में, तो वो ये है कि हम अपने घरों को मदरसा बनाएं. हमें अपने घर को तालीम गाह, तरबियत गाह बनाना है. घरों को मदरसा बनाना है. आप सुनते चले आए हैं, माँ की गोद पहला मदरसा है, माँ की गोद पहली स्कूल है, पहली क्लास है. अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे वाली माँ बाप जमा हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है. गालिबन उम्मीद से भी ज्यादा इंशाअल्लाह आप हजरात का कामकाज को आगे पीछे करके वक्त की कुर्बानी देकर यहाँ पर जमा होना इंशाअल्लाह ज़ाया नहीं जाएगा. ये अपने नौनिहालों के लिए, अपनी मासूम औलाद के लिए ये इज्तिमा है. उनकी फिक्रों को लेकर हम जमा हुए हैं.
میری نگاہ میں آج کی اس مجلس کی قدر و قیمت سرکاری بڑی بڑی کانفرنسیں اور میٹنگوں سے بھی زیادہ ہے. ان کی مجلسیں اور میٹنگیں ایک طرف، یہ ہمارے جو بچے ہیں یہ سائنس کا فیوچر ہے، مستقبل ہے. آئندہ سائنس کیسا ہوگا تو ان بچوں کو دیکھ لو. 50-75 سال کے بعد یہ ہم جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، بڑی عمر کے لوگ، بالغین، ان میں سے کوئی نہیں رہے گا. اولاد اللہ کی نعمت ہے، اچھی اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے. بری اولاد چھٹی انگلی کی طرح ہے، رکھ بھی نہیں سکتے، کاٹ بھی نہیں سکتے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عمدہ پھل، عمدہ پھول، عمدہ پودے اگانے کے لیے اچھی زمین کی ضرورت ہوتی ہے، اچھے بیج کی ضرورت ہوتی ہے، اچھے کھاد کی ضرورت ہوتی ہے، اچھی دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے، وقت پر پانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو اچھا پھل، فروٹ، پھول یہ اگانا ہو، یہ حاصل کرنا ہو تو آپ کو اس کے لیے ایک محنت کرنی پڑے گی. کانٹے اگانے ہو، جھاڑ جنکار اگانا ہو، گھاس پھوس اگانا ہو، اس کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں. یوں ہی چھوڑ دیجئے، خود بخود جنگل بن جائے گا. اولاد 9 سال کی عمر تک، 9 سال تک کی جو اولاد ہے وہ آپ کی غلام ہے. آپ جو کہو گے وہ مانے گی. 1 سے 9 سال تک کی عمر یہ آپ کی غلام 100% آپ کی تابعداری کرے گی. 9 سے لے کر 14، ٹین ایجر، 13-14، ٹین ایجر ہونے تک کی جو عمر ہے یہ درمیانی عمر، اس میں 50-50% کا معاملہ ہو جاتا ہے، 50-50%. آدھی باتیں آپ کی قبول کرے گی، آدھی باتوں میں وہ مشورہ دے گی. ابو ایسا نہیں، امی ایسا نہیں، یوں کچھ کچھ مشورے دینا شروع کرے گی. پھر 14 سال کی عمر کے بعد ریزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. پھر کھیتی کی کٹائی کا زمانہ ہے. 14 سال تک بوائی کا زمانہ ہے، محنت کا زمانہ ہے. پھر ریزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت شریفہ پڑھی ہے جس میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، اپنے فیملی ممبرز کو آگ سے بچاؤ. پھر آگے آگ کی تفصیل اور ڈیٹیل بیان فرمائی کہ وہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی. یہ آیت جس وقت نازل ہوئی تھی مدینہ پاک میں، اس وقت وہاں کوئی آگ لگنے کا واقعہ نہیں پیش آیا تھا. مدینہ کی تاریخ بتلاتی ہے کہ آگ کا واقعہ کب کب پیش آیا. یہ آیت نازل ہونے سے پہلے کوئی آگ لگنے کا واقعہ نہیں پیش آیا تھا. اس آیت شریفہ میں جس آگ سے ڈرایا جا رہا ہے، جس آگ کا تذکرہ قرآن پاک نے کیا ہے، وہ آگ برے ماحول کی آگ ہے، کفر و شرک کی آگ ہے، بے حیائی کی آگ ہے، مانوی آگ ہے.
جس کو ہم فائر کہتے ہیں وہ فائر نہیں، وہ آگ نہیں، چولہے کی آگ نہیں. یہاں جس آگ سے ڈرایا جا رہا ہے وہ کفر و شرک سے ڈرایا جا رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں قو انفسکم واہلیکم، یعنی علموہم وادبوہم، آگ سے بچاؤ یعنی اپنی اولاد کو تعلیم دو، ان کو تربیت دو. بہت سے ماں باپ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا اولاد مانتی نہیں ہے. بار بار ہم کوشش کرتے ہیں کہ موبائل ان کے ہاتھوں میں نہ دیں، لیکن بچہ روتا ہے، ضد کرتا ہے، اچھل کود شروع کر دیتا ہے، برتن پھوڑنا شروع کر دیتا ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے. ہم کیا کریں؟ قرآن مجید نے اس سوال کا جواب دیا. قرآن مجید نے پہلا جواب یہ دیا قو انفسکم واہلیکم، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو. اولاد کو بچانا ہو تو پہلے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، پہلے اپنی آپ کی اصلاح کرنی پڑے گی. ماں باپ کو اولاد جس انداز سے دیکھنی ہے پہلے ویسا بننا پڑے گا. ماں باپ یہ چاہتے ہوں کہ میری اولاد، میرا ننا منا یہ نمازی بنے تو ماں باپ کو پہلے نمازی بننا پڑے گا. ماں باپ یہ چاہیں کہ میری اولاد قرآن مجید کی تلاوت کرے، دعا کرے، تو ان کو پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرنی پڑے گی. قرآن مجید نے جواب دیا قو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو ڈراؤ، پہلے اپنی اصلاح، پھر بال بچوں کی. بچے کاپیئر ہوتے ہیں، بچے نقل اتارتے ہیں. ماں باپ کو جس حالت میں دیکھیں گے ویسی کاپی کریں گے. جیسا کہ مولانا نے فرمایا 1 سال کا 2 سال کا بچہ گھر میں ماحول ہوتا ہے تو الحمدللہ بچہ الٹا سیدھا مصلی بچھا کر نماز پڑھتا ہے، سجدے میں جاتا ہے. اس کو معلوم نہیں کہ سجدہ کیا چیز ہے، لیکن ماں باپ کی کاپی کرتا ہے. ہمارا ایک نواسا ہے، 2-2.5 سال کی عمر ہے، لیکن تقریباً 1.5 سال کی عمر سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں. سو کر اٹھتے ہی سب سے پہلے ٹوپی. وہ رو رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کی ٹوپی گم ہو گئی ہے اور کچھ نہیں. اٹھتے ہی فوراً ٹوپی چاہیے. اب انشاءاللہ یہ بچہ آئندہ بڑا ہو جانے کے بعد کبھی بھی ٹوپی اس کی گم نہیں ہوگی، سر پر ہمیشہ رہے گی ٹوپی. تو پہلے نمبر کی بات یہ ہے کہ ماں باپ کو کاپی مثال پیش کرنی پڑے گی. ماں باپ ماڈل ہے. بچے کان سے زیادہ آنکھوں سے سیکھتے ہیں. آپ کی کہی ہوئی بات کا اثر کم، آپ کے کیے ہوئے کام کا اثر زیادہ پڑے گا. کان سے زیادہ آنکھوں سے سیکھتے ہیں، گفتار سے زیادہ کردار، کتھنی سے زیادہ کرنی، کر کے دکھلانا پڑے گا آپ کو. یہ قرآن مجید نے جواب دیا. اب یہیں سے یہ فیصلہ کر لیجیے آپ. اگر ماں باپ یہ چاہیں کہ میرا بچہ نماز پڑھے اور باپ بیٹے سے کہے کہ بیٹا تو جاؤں آؤں چھوں، امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بچہ نماز پڑھے. ماں باپ یہ کہیں کہ جا بیٹا تو نماز میں جا، مسجد میں جاؤں آؤں چھوں، گیا معاملہ. پہلے باپ کو مسجد کے لیے تیاری کرنی پڑے گی، بچے کی انگلی پکڑ کر اس کو مسجد لانا پڑے گا. کو انفسکم، یہ پہلے نمبر کا جواب ہے. پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا اس کے لیے. بچے کاپیئر ہیں، ماڈل دیکھتے ہیں، کاپی کرتے ہیں. ایک
ایک بیٹا ہاتھ میں کتاب لے کر بیٹھا. پڑوسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں کتاب کیسے تھما دی؟ آج تو موبائل کا زمانہ ہے، آپ کے بیٹے کے ہاتھ میں کتاب کیسے آ گئی؟ ہمارے بچے تو ہماری نہیں مانتے ہیں. تو وہ باپ نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ بچے نقال ہوتے ہیں، کاپیر ہوتے ہیں، میں نے اس سائیکالوجی سے فائدہ اٹھایا، میں نے اپنے ہاتھ میں کتاب لینا شروع کیا. 5 دن نہیں ہوئے تھے کہ بچے نے بھی اپنے ہاتھ میں کتاب لینا شروع کر دی. سیدھا جواب، سیدھا حل ہے. اب فیصلہ آپ کا، آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ جی، فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، جیسا گھر کا ماحول ویسی اولاد کی تربیت ہوتی ہے. کبھی کبھار اللہ پاک ایسا بھی کر دیتے ہیں کہ شیطان کے پیٹ ولی. ہمارے سماج میں یہ کہاوت ہے، شیطان کے پیٹ ولی، ولی کے پیٹ شیطان. یہ کبھی کبھی الٹ پلٹ ہوتا ہے، عموماً ایسا نہیں ہوتا. جنرلی طور پر جیسے ماں باپ ویسی اولاد. تو پہلا جواب تو یہ ہوا کہ بچے کاپی کرتے ہیں، لہذا ہمیں ان کے سامنے ماڈل پیش کرنا پڑے گا. دوسرا جواب، اولاد نہیں مانتی، اس کا دوسرا جواب، میں نے جیسا کہ ابھی شروع میں کہا، 1 سے لے کر 9 سال تک کی جو عمر ہے اس میں بچہ آپ کا غلام ہے، آپ کا فرما بردار، مٹی، تابے دار. 1 سے لے کر 9 تک، 9 سے لے کر 14 میں 50-50 کا معاملہ. آپ نے اگر بچپن میں ذہن نہیں بنایا، بچپن میں تربیت نہیں کی، 14 سال ہو چکے، اب آپ کوئی چیز لینا چاہیں گے تو بچہ قبول نہیں کرے گا. بچے کی ایک عادت بن چکی، پکی عادت بن چکی، اب چھڑانا مشکل ہے. شروع ہی سے چھوٹی عمر سے تربیت کی جاتی ہے، بڑی عمر میں نہیں. بڑی عمر میں اصلاح ہونا اللہ اپنی قدرت سے ایسا کر سکتے ہیں، بعید نہیں ہے، لیکن عادت اللہ یہی ہے کہ بچپن سے تربیت کی جائے. بچپن میں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. یہ مت سوچو کہ ابھی بچہ ہے، بڑے ہونے کے بعد نہیں. آپ نے گیہوں بوئے ہیں تو چاول نہیں ہوں گے، جیسی بوائی کی ہے ویسی فصل تیار ہوگی. تو آپ نے بچپن میں اچھی تربیت کی ہے تو پھر اچھا نتیجہ برآمد ہوگا. ایک استاد چاہے تو پیچھے بیٹھے تاکہ ان کو سنبھالتے رہے، آگے سے سنبھالنے کے بجائے. تو ایک جواب تو وہ ہوا کہ بچوں کے لیے گھروں میں ماڈل پیش کرو، نمونہ تیار کرو. ماں باپ اپنے آپ کو نمونہ بنائیں، جیسا اولاد کو دیکھنا ہے ویسا اپنے آپ کو پہلے پیش کرو. دوسرا جواب یہ ہے کہ تربیت ایک زمانے تک ہوتی ہے، اگر وہ زمانہ ہاتھ سے نکل گیا پھر معاملہ مشکل ہو جائے گا. 1 سے لے کر 9 سال تک کی عمر میں بچے کی ابھی کوئی عادت پکی نہیں بنی ہے، ابھی کچا معاملہ ہے، آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے. میں ایک مرتبہ اپنی چھوٹی بچی کو، 7 سالہ بچی تھی، ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا اور برقی پہنا کر لے گیا. تو ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے، غیر مسلم تھے، کہنے لگے کہ مولانا اتنی جلدی، یعنی آپ نے اتنی جلدی اس کو برقی پہنا دی، ابھی تو بچپنا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، ابھی یہ بچی ہے، ابھی اتنی کیا جلدی ہے.
میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میری بچی جب 12-13 سال کی ہو جائے تو اور اس وقت وہ اوڑھنی برابر پہنے، لیکن کیا آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ میری بچی 13 سال کی ہو جائے گی، 14ویں سال میں انٹر ہوگی، اس وقت وہاں تک میں نے اوڑھنی برقی نہیں پہنائی، اور جہاں 14ویں سال میں قدم رکھا اور وہاں میں اس کو اوڑھنی پہناؤں گا تو اوڑھنی پہنے گی؟ آپ مجھے گارنٹی دیتے ہیں؟ آپ اگر مجھے گارنٹی دیتے ہیں تو میں ابھی یہ برقی نکال دوں۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ 13 سال تک میں 13 سال کے بعد اس کے سر پر اوڑھنی آنی چاہیے، لیکن ابھی سے محنت کرنی پڑے گی، 7 سال کی عمر سے ہی مجھے پہنانا پڑے گی۔ اسی لیے جناب نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو اس حال میں کہ ان کی عمر 7 سال کی ہو۔ وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور ان کی ہلکی تنبیہ کرو، ڈانٹ ڈپٹ کرو جب 10 سال کی عمر ہو جائے اور پھر نماز نہ پڑھے تو ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ کرو۔ ترتیب ہے۔ بچے کو روزہ رکھنے کی عادت ڈلوانی ہے تو آپ کو 9 سال 10 سال وہاں سے شروع کرنا پڑے گا۔ ایک دم 15ویں سال میں جا کر آپ چاہیں کہ بچہ روزہ رکھے، نہیں رکھے گا۔ ایک زمانہ ہوتا ہے تربیت کا، تربیت کے زمانے میں تربیت کی گئی تو فائدہ ہوگا، تربیت نہیں کی گئی پھر بعد میں ایک تعویذ نہیں 5 تعویذ لٹکا لو، پورا قرآن مجید گلے میں لٹکا دو، لیکن پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ تربیت کرنی پڑے گی۔ ہم یہ چاہیں کہ ایک تعویذ لٹکا دیں اور ہمارا بچہ ولی بن جائے، اللہ ایسا کر سکتے ہیں، یقیناً ایسا ہوا بھی ہے، لیکن عادت اللہ ایسی نہیں ہے۔ عادت اللہ یہی ہے، عام طریقہ اللہ کا یہی رہا ہے۔ اولاد کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے۔ ایک بہت لمبا وشے ہے تربیت کرنا، بچپن سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ آپ اگنور نہیں کر سکتے، یہ مت سوچو کہ ابھی تو بچہ ہے، نہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کے نواسے نے کھجوروں کا ڈھیر تھا، اس میں سے ایک کھجور منہ میں رکھ لی، ابھی تو کوئی 6-7 سال کی عمر تھی، کھجور منہ میں رکھ لی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کھجور کو نکالو، ٹھو نکلوائی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ابھی تو بچہ ہے، بڑے ہونے کے بعد ان کو سمجھائیں گے کہ ہم سید ہیں، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، ابھی تو بچہ ہے۔ حضور نے یہ نہیں سوچا کہ بعد میں تعویذ لٹکا دیں گے، نہیں، حضور سے بڑا تعویذ کس کا ہو سکتا تھا؟ لیکن تربیت کے زمانے میں تربیت کرنی پڑے گی۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں، 2 جواب دیے۔ پہلا جواب یہ کہ ہمیں گھر میں ایک نمونہ تیار کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو گھروں میں ماڈل بنانا پڑے گا، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ بچپن سے ہی تربیت کی جائے، ایک عمر پر ہو جانے کے بعد پھر ہاتھ سے معاملہ نکل جائے گا، پھر عادت ہیبٹ پڑ جاتی ہے، ایک چیز کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر بعد میں چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ ایک تیسرا جواب یہ بھی ہے کہ اولاد نہیں مانتی، کیا کریں؟ میں نے تو ان کو کہا کہ چلو نماز کے لیے، لیکن نہیں آتا ہے، میں کیا کروں؟ میں نے ان کو کہا کہ موبائل مت دیکھو، لیکن وہ نہیں مانتا، میں کیا کروں؟ قرآن مجید نے جواب دیا، قو انفسکم واہلیکم نارا، نار کا لفظ استعمال کیا، آگ سے بچاؤ۔ کیا کہیں آگ لگی ہو یا بچے کے ہاتھ میں ماچس ہو، بچہ آپ کی طرف جا رہا ہو، آپ 1-2 مرتبہ کہہ کر بیٹھے رہتے ہیں کہ میں نے تو بچے کو کہہ دیا،
اب وہ نہیں مانتا ہے، آپ کیا کریں گے ایسے موقع پر؟ آپ کا بچہ آگ کی طرف لپک رہا ہو، آپ نے 2 مرتبہ 10 مرتبہ کہا، بچہ نہیں مانتا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے کہ میں نے تو ان کو 5-10 مرتبہ سمجھایا؟ نہیں، آخری دم تک آپ کوشش کریں گے کسی بھی حال میں میرا بچہ آگ میں نہ جائے۔ آگ سے بچانے کی جیسی آپ کی کوشش ہوا کرتی ہے، ویسی کوشش یہاں پر بھی کرنی پڑے گی۔ میرے بھائیوں، اچھی تعلیم، اچھی تربیت یہ بہت بڑی دولت ہے، بڑا بینک بیلنس ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کے لیے ایک پیسہ نہیں چھوڑا، بینک میں اکاؤنٹ ہی نہیں ہے آپ کا، لیکن اچھی تعلیم دے دی، اچھی تربیت دے دی، انشاءاللہ یہ اولاد پانی میں اپنا راستہ بنا لے گی۔ اور آپ نے کروڑوں کی جائیداد اور پراپرٹی چھوڑی ہے، کروڑوں کا بینک بیلنس چھوڑا ہے، لیکن اولاد کو اچھی تعلیم اور تربیت نہیں دی ہے، یہ 5 کروڑ 5 دن کا کھیل ہے۔ نوابوں کی اولاد آج بھیک مانگ رہی ہے دلی کے اندر۔ مغل بادشاہوں کی اولاد لکھنؤ میں پیدل رکشہ چلا رہے ہیں۔ کئی مثالیں آپ کے سامنے بھی ہوگی۔ اچھی تعلیم اور تربیت یہ سب سے بہترین بینک بیلنس ہے۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی، جناب نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، ما نحل والد ولدہ احسن من ادب حسن عمل حسن۔ کوئی باپ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت سے زیادہ کوئی بڑی دولت نہیں دے سکتا۔ ایک شاعر نے کہا ہے، عربی شاعر نے، لیس الیتیم قد مات والدہ انما الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم العلم والعمل۔ یتیم وہ بچہ نہیں ہے جس کا باپ انتقال کر گیا ہو، جس کا باپ فوت ہو چکا ہو، وفات ہو چکی ہو، وہ بچہ یتیم نہیں ہے۔ یتیم وہ بچہ ہے جس کو اچھی تعلیم و تربیت نہیں ملی، وہ یتیم۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ بچہ یتیم ہے جس کو اچھی تعلیم و تربیت نہیں ملی، وہ یتیم بچہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی بہت بڑی دولت ہے۔ اولاد کوڑا کاغذ ہے، کوڑے کاغذ کے اوپر یا تو آپ تیری میری لائنیں بناؤ، الٹی سیدھی لائن بناؤ، الٹی سیدھی لائنیں بناؤ، یا بہترین قسم کے پھول بنا لو، آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ بچے کوڑے کاغذ کی طرح ہیں، آپ جو دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ ایک باپ کو میں نے دیکھا لندن میں، اپنا چھوٹا بچہ 5 سال کا بچہ، اس کو رمضان کے مہینے میں ایک تو وہ نرسری اسکول جاتا ہے، ان کو مدرسے جانا ہے، پھر بعد میں تراویح کی نماز میں بھی لاتا تھا وہ باپ۔ میں نے کہا کہ بھائی، وہ میرا دوست ہے، میرے ساتھ پڑھتا تھا، میں نے کہا کہ بھائی یہ چھوٹا بچہ ہے، بیچارہ پریشان ہے، اس کی نیند ادھوری رہتی ہے، یہاں آ کر وہ عشاء کی نماز میں سو جاتا ہے، خامخواہ ان کو کیوں لاتے ہو؟ کیا جواب دیا؟ ایمانی جواب دیا۔ کہا کہ مولوی صاحب مجھے معلوم ہے، اسکول جانا، مدرسہ جانا، چھوٹا بچہ، اس کی نیند زیادہ ہے، یہاں آ کر سو جاتا ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو اس لیے لاتا ہوں، مجھے فقط ایک لالچ ہے کہ اس بچے کو رمضان کا مہینہ تراویح کا لفظ آ جائے، وتر کا لفظ آ جائے، وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں قول توڑا جاتا ہے، دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، دعائے قنوت کا لفظ آ جائے، 3-4 ورڈ اور الفاظ یاد کرانے کے لیے یہ میں محنت کر رہا ہوں۔
دیکھیے محنت کرنے والے اپنی اولاد پر کیسی محنت کر رہے ہیں، 3 الفاظ یاد کرانے کے لیے پوری محنت. جب بھی گاڑی میں بیٹھیں گے تو اپنی اولاد وہ پیچھے بیٹھی ہوگی، بچیاں بچے، فوراً یہاں سے مثلا سورج جانا ہے تو سورج جانے تک میں ایک بچی سے کہے گا تبارک الذی بیدہ الملک سناؤ، دوسری سے کہے گا الرحمن سناؤ، پھر کسی بچے سے کہے گا کھانے پینے کی دعا سناؤ، کسی کہے گا دعوت کھانے کی دعا سناؤ، دودھ پینے کی دعا یہاں سے لے کر سورج جانے تک یہی سلسلہ. پھر اللہ پاک ایسے باپ کی اولاد کو کیسے نوازے گا، کتنا نوازے گا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک محنت ہے میرے بھائیوں. ہم یہ چاہیں کہ فقط مدرسہ بھیج دیا اور بے فکر ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. استاد کی ذمہ داری ہے یقیناً تعلیم کی بھی، تربیت کی بھی، لیکن جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ بچے اولاد مدرسے میں 2.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ کتنا ہے یہاں پر، اتنا ہی ہے 2-2.5 گھنٹے. اسکول میں 5-5.5 گھنٹے، 8 گھنٹے ہو گئے، 9 گھنٹے لے لو. دور اسکول مدرسہ ہے، چھوڑنے کے لیے جانا آنا 9 گھنٹے، باقی رہے 15 گھنٹے اولاد ماں باپ کے پاس رہتی ہے. زیادہ تو ماں باپ کے پاس رہتی ہے. استاد تعلیم دیں گے، تھیوریکل جو کچھ دینا ہے وہ تھیوری دیں گے اس مدرسے کے اندر. پھر ماں باپ کو پریکٹیکل تربیت کرانا ہے، عمل میں لانا ہوگا. مدرسے میں علم ملے گا، یہاں ان کو عملی زندگی دینی پڑے گی. مدرسے میں تھیوری ہوگی، گھر کے اندر آپ کو پریکٹیکل پریکٹس کرانی پڑے گی. تعلیم تربیت 2 چیز الگ الگ ہے. تربیت بھی تعلیم کا حصہ ہے لیکن پھر بھی ایک الگ چیز ہے. تعلیم دینا یعنی کہ علم دینا، نالج دینا. اور تربیت یعنی تعلیم کے معنی تو ہے معلومات دینا، نالج دینا، ایجوکیشن دینا. اور تربیت جو ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے، تربیت کے معنی ٹریننگ، پریکٹیکل، وہاں جو کچھ سکھا تھا اس کو عمل میں لانا، کیروڑی جس کو کہتے ہیں، کیروڑی دینا. یہ 2 چیز الگ ہے، 2 کام الگ ہے. استاد نے کھانا کھانے کی دعا سکھائی، انہوں نے سکھا دی. اب کھاتے وقت دعائیں پڑھوانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوگی. یا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ استاد کو گھر بلا لو کھاتے وقت، جی تو پھر استاد دعا بھی پڑھوا دیں گے. ویسا تو کرنا نہیں ہے تو پھر آپ خود ہی سکھا دو، اب دعائیں پڑھواؤ، جی یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ایک دوسرا طریقہ میں نے یہ بھی بتلا دیا آپ کو کہ دعا سکھائی، اب دعا پڑھوانی ہے تو اس کے لیے بھی بلا لو. جی یہ ویسے ہی کہہ رہا ہوں. الحمدللہ ہمارے حضرات اساتذہ علماء کرام، اللہ پاک نے ان کو جو دولت عطا فرمائی ہے، جی وہ ایک الگ دولت ہے. اس میں جو سکون ہے، ہمارے کھر کھر کرتے پنکھے میں اللہ نے جو سکون رکھا ہے وہ ایسیوں میں وہ سکون نہیں ہے. ہماری جی لمبے پانی کی جو ڈال ہے اس میں اللہ نے جو لذت رکھی ہے وہ مرغ مسلم میں نہیں ہے. دعائیں ہیں، نظر اللہ عمران سمیع مقالتی، حضور پاک علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ سرسبز شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے اس آدمی کو جو سمیع مقالتی، جو میرے فرامین کو، قرآن اور حدیث کو سنے اور پھر محفوظ کرے اور پھر امت تک پہنچائے. دعائیں دی ہے، حضرت عائشہ کی دعائیں ہیں، حضور کی دعائیں ہیں. بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ 2 چیز الگ ہے، 2 کام الگ الگ ہے. اس وقت آج کی مجلس میں مجھے ماں باپ کی ذمہ داریاں سمجھانی ہے. ماں باپ کے ذمے کیا کیا کام ہے.
माँ बाप के जिम्मे 4 काम हैं। नंबर 1, मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसे नौजवान हो जो पॉइंट को लिख लें, इसलिए कि घर में अमल करना है। डॉक्टर कोई बात बतलाते हैं तो हम कैसी तवज्जो से सुनते हैं, तो कुछ बातें हमें पॉइंट को नोट करना चाहिए। माँ बाप की 4 जिम्मेदारियां। पहले नंबर की जिम्मेदारी, बच्चों को मदरसा भेजना, उसकी तैयारी, तैयार करके भेजना। जैसे स्कूल के लिए हम तैयार करके भेजते हैं, मदरसे के लिए भी फिक्रमंद होना, तैयार करके भेजना। क्या मतलब है तैयार करके भेजना? इनको जल्दी सुलाओ ताकि इनकी नींद पूरी हो तो जल्दी उठ जाएं। वक्त पर उठाना, फजर की नमाज पढ़ाना, फिर उनको नाश्ता कराकर भेजो, कुछ खिला पिला कर भेजो, खाली पेट मत भेजो। रात में खाना खाया था, अब पेट खाली हो चुका है, खाली पेट आएगा मदरसे में, 2-2.5 घंटे इनको पढ़ना है। बच्चा भूखा होगा तो क्या पढ़ेगा? नाश्ता कराकर भेजो, चाहे रोटी और दूध, रोटी और बालाई, रोटी और शहद, मध, हनी। गुंजाइश हो तो जैसी जैसी जिसकी जो गुंजाइश हो उसके मुताबिक वो करे। अल्लाह ने दिया है तो फिर वो अच्छा नाश्ता, पक्का नाश्ता करा कर भेजे, लेकिन कुछ खिला पिला कर भेजे ताकि 2-2.5 घंटे तक के लिए उसकी गाड़ी वहां पर चलती रहे, पेट्रोल खत्म न हो जाए 2 घंटे में। तैयार करके भेजे। नंबर 2, यानी तैयार करके भेजने का एक मतलब है नाश्ता करा कर भेजे। थोड़ा सा जायजा ले लेना बच्चों का कि क्या नाश्ता करके आते हैं कि नहीं आते हैं तो जरा घरों पर तलकीन की जाए, बाद में याद दहानी की जाए, रिमाइंडर कि आपका बच्चा फकत चाय पीकर आता है, मुनासिब नहीं है। डॉक्टर और अतिब्बा और हकीम भी मना करते हैं, फकत चाय नहीं। कहते हैं डॉक्टर लोग, ये कहते हैं सुबह का नाश्ता बादशाहों की तरह होना चाहिए, यानी खूब पेट भरकर। दोपहर का खाना उसके मुकाबले में थोड़ा कम, रात का खाना उसके मुकाबले में और कम। सुबह सवेरे बराबर जमकर नाश्ता करके उनको भेजो। फिर इनको दांतों की सफाई, इनका इस्तिंजा, पेशाब पानी, व्यवस्थित कपड़े पहनाकर इनको भेजो। इनकी जो जो जरूरतें हैं वो सारी जरूरतों से फारिग करके भेजो। कहीं ऐसा ना हो आपने पेशाब पानी करा के नहीं भेजा है, बच्चा मदरसे में आकर कहीं पेशाब न कर दे, ऐसा ना होना चाहिए। या पेशाब नहीं कर रहा है लेकिन बच्चा अपने पेशाब को रोकेगा, परेशान हो जाएगा, सेहत पर असर पड़ेगा। उसकी सारी जरूरतों से फारिग करके भेजो। स्कूल भेजते वक्त यूनिफॉर्म की तैयारी होती है और यूनिफॉर्म में आप बराबर एक्टिव होते हैं, चला नहीं लेते हैं। जिस दिन जो यूनिफॉर्म वही पहना कर भेजते हैं। और मदरसे में क्या करते हैं, टोपी नहीं मिल रही है तो किता बेटा दादा नी टोपी पहरी जा, वांधो नहीं जी। बताइए, ये स्कूल की अहमियत और मदरसे की बेअहमियती, बेकदरी, नाकदरी बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। बल्कि मेरी आजीजाना दरख्वास्त है आज की मजलिस में, अल्हम्दुलिल्लाह सब वाली मौजूद हैं, अपनी औलाद के लिए मदरसे का एक यूनिफॉर्म होना चाहिए। हमने देखा बैरून के अंदर, फॉरेन में अंग्रेज कैसे लोग वहां पर होते हैं, लेकिन अंग्रेज में इंग्लिश मैन के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह बुर्कियां पहनकर और जुब्बा पहनकर एक एक चीज बराबर, ऐसा लगे कोई इस्लामी मुल्क है। तो मेरे भाइयों कोशिश करो उसका एक यूनिफॉर्म हो। इंशाअल्लाह हजरात असातिज़ा और हमारे जो ट्रस्टी हजरात है वो आपस में मशवरा करेंगे, कोई यूनिफॉर्म तय करो। और अल्लाह करे कि पहली मर्तबा यूनिफॉर्म की
ہمیں رغبت دلانی ہے، شوق دلانا ہے، تو اللہ کے کچھ بندے ایسے تیار ہو جائیں جو تھوڑی سی مالی مدد کرے تاکہ پہلی مرتبہ کا یونیفارم ہماری طرف سے ہو، ادارے کی طرف سے، سنستھا کی طرف سے، پھر ہر سال وہ سلاتے رہیں گے۔ جن کے پاس گنجائش ہے تو وہ یہ کہیں کہ ہم اپنے طور پر سلوا لیں گے، باقی کے لیے مدرسہ بنا دے گا انشاءاللہ، لیکن یونیفارم ہونا چاہیے، ویوستھت کپڑے ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ لال پیلا اور کیا 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 لکھا ہوا ہے ٹی شرٹ کے اوپر۔ نمازوں میں بھی مناسب نہیں ہوتا، نمازوں میں لال پیلے کپڑے پہن کر آنا، پیچھے کچھ لکھا ہوا ہے، پیچھے کی صف میں جو مصلی ہوا کرتے ہیں ان کی نمازوں میں خلل پڑتا ہے۔ ایک دم بہت ڈارک ریڈ کلر کا کپڑا، پیلا کلر کا کپڑا ہوگا تو پیچھے والے آدمی کی نماز کے خشوع خضوع میں، توجہ اور دل و دماغ کی حاضری میں فرق پڑتا ہے۔ اتنا خشوع، اتنا دھیان کہاں سے لائیں گے؟ تو بہرحال میری عزیزانہ درخواست ہے، پہلی ذمہ داری ماں باپ کی یہ ہے ان کو تیار کر کے بھیجنا۔ تیار کر کے بھیجنے میں یہ کئی چیزیں آ گئی ہے۔ دوسرا کام ماں باپ کا، حاضری کی پابندی۔ مدرسے کے وقت سے 5 منٹ پہلے مدرسہ پہنچ جائے، 5 منٹ پہلے گھر سے نکلے نہیں، 5 منٹ پہلے بچہ مدرسے میں پہنچ چکا ہو، اس انداز سے گھر سے تیار کر کے اس کو بھیجنا ہے۔ حاضری کی پابندی، اہتمام۔ اسکولوں میں یہ دیکھا جاتا ہے اگر چھٹی لینی ہو تو اگلے دن رائٹنگ میں لکھ کر بھیجتے ہیں، رضا چٹھی لکھ کر بھیجتے ہیں کہ آئندہ کل میرا بچہ شادی میں جانا ہے تو آئندہ کل نہیں آ سکتا۔ تو مدرسے میں یوں ہی یہ مناسب نہیں ہے، یہ ناقدری ہوگی، قرآن اور حدیث کی، علم دین کی ناقدری کہلائے گی۔ حاضری کی پابندی ہو، چھوٹے چھوٹے بہانے بلکہ جھوٹے بہانے، اس کے اوپر غیر حاضری کرنا آپ کا ہی نقصان ہے، اپنی اولاد کا نقصان ہے، کسی کا کیا جائے گا۔ پھوپھی کے بیٹے کی شادی ہے، پھوپھی بھی حقیقی نہیں، دور کی پھوپھی، اس کے بیٹے کی شادی، اس میں آپ بھی جا رہے ہیں، اپنی اولاد کو بھی لے جا رہے ہیں۔ اس طرح پھوپھی کی شادی، کل ماموں کے بیٹے کی شادی ہوگی، پرسوں پھر خالہ کی بیٹی کی شادی ہوگی، کیا کیا اس طرح جھمیلے چلتے رہیں گے، کتنی بچوں کی غیر حاضری کرواؤ گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض گھرانوں میں ہم نے دیکھا کہ بڑی شادیاں ہوتی ہے، قریب کی شادی، لیکن گھر کا ایک ممبر شادی میں نہیں جاتا۔ پوچھا جاتا ہے کیوں؟ تو کہا کہ بھینس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کو وقت پر پانی پلانا ہے، وقت پر گھاس ڈالنا ہے، اور اگر نہیں کیا تو پھر شام کو دودھ نہیں دے گی۔ دیکھیے، دنیاوی فائدے کے لیے، مادی فائدے کے لیے شادی میں نہیں جا رہا ہے، گھر کا مین آدمی نہیں جاتا ہے، بڑا آدمی ہوتا ہے وہ نہیں جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دیکھا گیا، ایسا بھی دیکھا جاتا ہے، کھانا 11 بجے کے بعد، 12 بجے کے بعد، اور 9 بجے آ جاتے ہیں چھٹی لینے کے لیے، میرے بیٹے کو چھٹی دیجیے۔ کھانا 11 بجے کے بعد ہے، پھر 9 بجے سے کیوں لے جاتے ہو؟ آپ کا ہی اپنا نقصان ہے۔ بعض مرتبہ تو یہ بھی دیکھا گیا، بچوں کو پوچھتے ہیں تو کیوں گیا تھا شادی میں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن میری امی نے مجھے مجبور کیا، زبردستی کی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ نہیں چاہتے ہیں لے جانا، لیکن یہ روتا ہے کہ نہیں میں بھی آؤں گا۔ ایسے موقع پر ایسا ہونا چاہیے ماں باپ تھوڑی قربانی دے دے، بچے کیا مدرسہ گیپ نہ ہو، غیر حاضری نہ ہو، اس کے لیے ماں باپ یہ کہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، ایک آدمی کو بھیج دیا گھر میں سے تاکہ یہ بچے کی غیر حاضری نہ ہو، ہونا یہ چاہیے تھا۔ بچہ اگر روتا ہے، جانے کی ضد کرتا ہے، تو ماں باپ ہی نہ جائیں تو پھر وہ نہیں روئے گا۔ اور کبھی کبھی تو الٹا معاملہ، ان کو نہیں جانا ہے لیکن ماں باپ اس کو زبردستی لے جاتے ہیں، یہ تو بہت بری بات ہے۔
تو حاضری اور غیر حاضری کے سلسلے میں بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، پابندی کی ضرورت ہے۔ مسئلہ آپ کا آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ ماں باپ کی دوسرے نمبر کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کی تیسرے نمبر کی ذمہ داری، تیسرا کام ہوم ورک کرانا۔ اسکول سے بچہ آتا ہے تو اس کی پورا شیڈیول بنا ہوا ہوتا ہے، اتنے بجے اسکول سے آئے گا، پھر اسکول سے آ کر کھانا پینا، ناشتہ، فلاں، نیند، آرام، اس کے بعد ٹیوشن پر جائے گا، ٹیوشن سے آنے کے بعد پھر ماں باپ لے کر بیٹھتے ہیں۔ ہوم ورک کرانا، آج مدرسے میں جو سبق ہوا ہے اس کو ریپیٹ کرانا، یاد کرانا، یاد کرنے کے لیے بٹھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہوگی۔ اس کے لیے بہت بہتر یہ ہوگا کہ بچے کے ہوم ورک کے نام سے ماں باپ اپنی کوئی قرآن مجید لے کر بیٹھے، کوئی کتاب مناجات مقبول ہے، دعاؤں کی کتاب ہے، اور اپنی اس طرح کی کوئی مطالعے کی کتاب لے کر بیٹھے، اپنا کام بھی ہو جائے گا، اس کا کام بھی ہو جائے گا۔ آپ یوں بیٹھے رہو گے تو وہ بچہ ہاتھ میں کتاب جلدی نہیں لے گا، جیسا کہ میں نے مثال بتائی کہ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں کیسے آپ نے کتاب تھمائی، تو کیا جواب دیا؟ کہا کہ بچے تو کاپیئر ہیں، نقالی کرتے ہیں، ہم نے ہاتھ میں کتاب لی تو بچے نے بھی لے لی۔ ایک جگہ تو میں نے بمبئی میں ایک مثال میں نے یہ دیکھی کہ بچی حافظ ہو رہی تھی، حافظ ہونے والی بچی کو ہوم ورک کرانے کے لیے گھر پہ ماں اور بیٹی دونوں قرآن مجید لے کر بیٹھتے تھے۔ ایک طرف بچی حافظ ہو رہی تھی، اسی کے ساتھ ساتھ ماں نے بھی حفظ کر لیا اور ماں بھی حافظہ بن گئی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی تھوڑی سی ہمت کرے تو ماں باپ بھی وہ سبق ساتھ میں یاد کر سکتے ہیں۔ کئی ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جن کو اپنے وطن میں وہ ماحول نہیں ملا مکتب کا، ان کو ناظرہ پڑھنا نہیں آتا ہے، تو ناظرہ پڑھنے کا بہترین موقع ہے، آپ بھی سبق شروع کر دو، اپنے بچوں سے سیکھو۔ کئی چیزیں ہم بچوں سے سیکھتے ہیں، موبائل ہمیں فنکشن معلوم نہیں، چلانا نہیں آتا، تو اپنی اولاد کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ بچے پوچھتے ہیں دادا اپنے پوتے سے کہ بیٹا یہ کیسے کرنا ہے، تو اگر قرآن مجید ناظرہ پڑھنا نہیں آتا ہے تو بہترین موقع یہ ہے، ہوم ورک کے نام سے ان کا ساتھ دو، تعاون کرو، ان کو لے کر بیٹھو اور اپنا بھی کام کرو۔ تین کام ہو گئے۔ پہلا، بچوں کو تیار کر کے بھیجنا۔ دوسرا کام، حاضری اور غیر حاضری کے سلسلے میں اہتمام اور تیاری دی۔ حاضری کے سلسلے میں چوکس رہنا، اور تیسرے نمبر کا کام ہوم ورک۔ چوتھے نمبر کا کام گھر کا ماحول بنانا، گھر میں دینی ماحول فراہم کرنا۔ گھر کے ماحول کو دینی بنانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ کیا کیا جائے؟ ماں باپ گھر کے ماحول کو دینی بنانے کے لیے کیا کرے؟ کئی کام ہے اس کے اندر۔ مثلا ایک کام یہ ہے کہ بچوں نے جو کھانے پینے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، بیت الخلاء جانے آنے کی، مسجد میں جانے آنے کی جو دعائیں پڑھی ہے، سیکھی ہے، وہ دعاؤں کو وقت پر پڑھاؤ۔ وقت پر دعائیں پڑھوانا۔ بچہ بیت الخلاء ٹوائلٹ جا رہا ہے تو ماں کو چاہیے کہ ان کو یاد دلائے کہ بیٹا بیت الخلاء جانے کی، ٹوائلٹ جانے کی کیا دعا ہے، تم پہلے دعا پڑھ لو پھر جاؤ۔ حوصلہ افزائی کرو کہ میرا بیٹا تو الحمدللہ آج 3 مرتبہ ٹوائلٹ گیا تھا، تینوں مرتبہ دعا پڑھ کے گیا تھا۔ کوئی مہمان آئے، خالہ مہمان آئی ہے، پھوپھی آئی ہے، یہ آیا وہ آیا، ان کے سامنے کہو کہ آج میرے بیٹے نے مہمان کوئی آئے تھے تو ان کو جا کر مصافحہ کیا، سلام کیا تھا میرے بیٹے نے، میرے بیٹے نے پانی پلایا تھا مہمان کو،
छोटी छोटी बातों पर हौसला अफजाई करो, अप्रिसिएट करो, हौसला अफजाई करो, उनके उत्साह में इजाफा करो। ये काम है। आज हमारे समाज को, मुआशरे को नेक औलाद की, नेक लोगों की बड़ी जरूरत है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह और बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे औलिया अल्लाह की आज दुनिया को बहुत जरूरत है। हम अपने घरों में अपनी औलाद को मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बना सकते हैं। पाबंदी नहीं है, सहाबी नहीं बन सकते, सहाबी के अलावा बाकी सब कुछ बन सकते हैं। आपका बेटा अब्दुल कादिर जिलानी भी बन सकता है, आपकी बेटी राबिया बसरिया बन सकती है। एक मेहनत है, बहुत आसान तरीका है। पहले बड़े बच्चे पर मेहनत कर लो, भरपूर मेहनत कर लो। बाद में आने वाले जो बच्चे हैं, औलाद है, इंशाअल्लाह उनको एक नमूना मिल जाएगा, घर में एक मॉडल मिल जाएगा। पहले बच्चे पर भरपूर मेहनत कर लो, दूसरे बच्चे पर उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक रास्ता बना दिया है आपने। तो जो दुआएं सिखाई गई है वो दुआओं पर अमल कराना, ये घर में दीनी माहौल फराहम करना है। नंबर 2, इस्लामी स्लोगन। मसलन लाइट चली गई तो आप भी पढ़िए और बच्चे से भी पढ़वाइए कि बेटा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो। कोई नेमत मिली तो कि बेटा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। किसी ने कोई चीज दी, एहसान किया, तो इनको जज़ाकुमुल्लाह पढ़ना सिखाओ। पीर जुल्फकार साहब दामत बरकातुहुम ने वो वाकया लिखा है कि हवाई जहाज में सफर कर रहे थे, फ्लाइट में एक अंग्रेज लेडी साथ में बैठी हुई थी और छोटी सी 2 साल 3 साल बच्ची भी थी उसकी गोद में। मां बच्ची को खाना खिला रही थी। कहा कि 35 मरतबा लुकमा दिया, छोटी छोटी चीज 35 मरतबा मुंह में रखी। हर मरतबा मसलन एक लुकमा, एक दाना रखा तो फिर मां ने कहा से थैंक यू, से थैंक यू, कहो दी तेरा शुक्रिया। तो हम ये कहलवाएं कि बेटा अल्हम्दुलिल्लाह कहो। एक लुकमा दिया, कहो कि बेटा अल्हम्दुलिल्लाह कहो। दूसरा लुकमा दो, फिर कहो कि बेटा अल्हम्दुलिल्लाह कहो। एक एक लुकमे पर इनको अल्हम्दुलिल्लाह कहना सिखाओ। ये एक मेहनत है, ये एक काम है। इंशाअल्लाह ये मेहनत जाए नहीं जाएगी। ये घरों में हमें इस्लामी स्लोगन सिखाना है। कोई बहुत अच्छी चीज देखी, कोई कपड़ा बहुत अच्छा, तो कि बेटा माशाअल्लाह कहो, इन्ना लिल्लाह कहो, औज़ु बिल्लाह कहो, फुला कहो। ये इस्लामी स्लोगन इनको सिखाने हैं। आज होता क्या है, हम बच्चों को सीरियल दिखाते हैं जिसमें नफरतें, कत्ल, मर्डर, अदावतें, इंतकाम, रिएक्शन, क्या क्या चीजें हुआ करती है, वो सीरियल के हवाले कर देते हैं। उनको ड्रामे दिखाते हैं, डांस दिखाते हैं, गेम दिखाते हैं, कार्टून दिखाते हैं, क्या क्या चीजों के हवाले कर देते हैं। क्या बेहतर होता कि हम इनको मक्का दिखाते, मदीना दिखाते और उनको रियाजुल जन्नत बतलाते कि ये रियाजुल जन्नत है, ये जन्नतुल बकी है, ये फुला है, ये फुला है, ये दारुल देवबंद है, ये नजवतुल उलमा है, ये मज़ाहिर उलूम है, ये जामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुबा है, ये रांदेर है, ये दाबेल है, ये तरके। ये चीजें इनको दिखाओ। ये भी आप दिखा सकते, मसला आपका आपके हाथों में है। तो इस्लामी स्लोगन सिखाना है। हम घरों में बच्चों को तौहीद सिखाएं। अल्लाह सबसे बड़े हैं, एक अल्लाह पूरी कायनात का खालिक है, बनाने वाला है, रिज्क देने वाला है, नफा नुकसान का मालिक अल्लाह है। तौहीद, तौहीद बच्चों को सिखाओ। कैसे सिखाएं? एक मर्तबा एक मौलाना साहब एक घर मेहमान गए। 8 साल बच्चा आया, उसने दस्तरखान बिछाया, प्लेटें रखी, बहुत डिसिप्लिन के साथ, सलीके के साथ प्लेटें रखी। जरा भी प्लेट के टकराने की आवाज नहीं आई।
تو مولانا نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم سب سے بڑے ہو، یعنی مولانا کا مقصد یہ تھا کہ بھائی بہنوں میں تم سب سے بڑے ہو۔ ماں باپ نے کیا توحید سکھائی تھی؟ بچے نے جواب دیا کہ انکل بڑی تو اللہ کی ذات ہے، بھائی بہنوں میں میری عمر زیادہ ہے۔ اندازہ لگائیے، ماں باپ نے توحید سکھلا دی۔ ماں باپ چاہیں توحید سکھلا سکتے ہیں، الحمدللہ، بڑی تو اللہ کی ذات ہے۔ کبھی بھی بڑے کا لفظ آ جائے تو فوراً اس کے منہ سے یہ نکلے کہ بڑے تو اللہ ہے۔ بیٹا تمہارا گھر بڑا ہے یا تمہاری خالہ کا گھر بڑا ہے، کیونکہ بڑی تو اللہ کی ذات ہے، فوراً اس کے منہ سے وہ چیز نکلے۔ یہ ماں باپ یہ کام کر سکتے ہیں، توکل سکھانا ہے۔ توکل، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ چھوٹے تھے، مدرسہ اور اسکول جاتے تھے، جب گھر آتے تھے تو کھانا مانگتے تھے کہ امی بھوک لگی ہے، تو ماں نے توکل سکھایا تھا۔ ماں نے کہا جب بھی مدرسے سے آتے تھے تو ماں کہتی تھی کہ بیٹا تم وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، دعا پڑھو، اللہ تمہیں روٹی دے دیں گے۔ ماں وہ ادھر وضو اور نماز میں مشغول ہوتا تھا اور ماں روٹی پکا کر روٹی کو کباط میں رکھتی تھی، اور بچے کو پھر نماز پڑھنے کے بعد کہتی تھی کہ بیٹا تم دیکھو کباط میں اللہ نے روٹی بھیجی یا نہیں۔ بچہ کباط کھولتا تھا، روٹی موجود ہوتی تھی۔ ماں نے پکائی، لیکن ماں نے ذہن بنایا توکل والا کہ اللہ کی ذات کرتی ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ، ماں نے نہیں بلکہ اللہ نے مجھے روٹی دی، یہ ذہن بناتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ماں کہیں بازار میں نکلی تھی، دلی کا بازار تھا، بھیڑ بھاڑ میں دیر ہو گئی، لیٹ ہو گئی، وقت پر نہیں پہنچ پائی۔ بچے کا مدرسہ اور اسکول سے آنے کا وقت اوور ہو چکا، بہت آگے نکل چکا۔ ماں وہاں گھبرا رہی تھی کہ اللہ آج تک میں نے توکل کی تعلیم دی تھی، اللہ سے روٹی ملنے کا ذہن بنایا تھا، آج میری وہ تعلیم پانی میں مل جائے گی۔ آج کیا ہوگا؟ وقت پر روٹی نہیں ملے گی۔ وہ دعا کرے گا روزانہ تو میں روٹی بنا کر جلدی جلدی کباط میں رکھتی تھی، آج تو وہ ہوگا نہیں، تو اب کیا ہوگا؟ ماں جب آئی تو بچہ سویا ہوا تھا، ماں نے جلدی سے روٹی پکائی اور پھر بچے کو اٹھایا کہ بیٹا بہت بھوک لگی ہوگی۔ بچے نے جواب دیا کہ امی آج تو میں نے ایسی روٹی کھائی ہے، ایسی لذت اور ایسا ٹیسٹ تھا کہ آج تک ویسی ٹیسٹی روٹی اور کھانا تو آج تک میں نے کھایا ہی نہیں۔ کیا ہوا؟ اللہ نے اس کی ماں کی دعا اور ماں کا جو فکر تھا کہ میری بیٹے کی تربیت کہیں پانی میں نہ چلی جائے، ضائع نہ ہو جائے، ماں دعا کر رہی تھی اور اللہ نے اس کی لاج رکھ لی اور آسمان سے اللہ نے روزی کا انتظام کر دیا۔ تو ہم اپنی اولاد کے لیے توکل سکھائیں، توحید سکھائیں، توکل سکھائیں، ان کو سخاوت سکھائیں۔ گھر پر کوئی سائل، کوئی مانگنے والا آیا ہے تو بچے کو بھیجیں کہ جاؤ بیٹا اپنے ہاتھ سے دو، ابھی سے ان کو دینے کی عادت ڈلواؤ۔ بڑے بچے کو کہو کہ تم چھوٹے بچوں کو یہ تقسیم کر دو، اپنے ہاتھوں سے مت دو، بچے کے ہاتھوں سے دلواؤ۔ مدرسہ مسجد میں کچھ دینا ہے تو بچے کے ہاتھ سے پیٹی میں وہاں پر چندہ اور گلے کے اندر کچھ ڈلواؤ، تاکہ اس کا ذہن بنے، سخاوت کرنے کا ذہن بنے، اس کا صدقہ کرنے کا ذہن بنے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ ایک کام ہے، یہ ماں باپ کو کرنے کا یہ کام ہے۔ ان کو سلام کی عادت ڈلواؤ، فوراً کوئی آیا ہے تو ان کو کہو کہ جاؤ سلام کرو، پھر مہمان کو پانی پلاؤ۔ یہ سب باتیں الحمدللہ جب محنت ہوتی ہے تو ایسی ایسی مثالیں سامنے ہیں، وقت نہیں ہے آپ کو بتلاتے کہ کیسی کیسی دنیا کے اندر مثالیں ہیں۔ بہرحال مجھے آج یہ عرض کرنا تھا کہ ماں باپ کی یہ 4 ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری بچے کو تیار کرنا، دوسری ذمہ داری حاضری غیر حاضری کے سلسلے میں چوکس رہنا، تیسری ذمہ داری ہوم ورک کرانا، چوتھی ذمہ داری گھر میں دینی ماحول فراہم کرنا، گھر کو مدرسہ بنانا، گھر کو لاجنگ اور بورڈنگ مت بناؤ، فقط کھانا پینا اور سونا۔ ہم نے ہمارے گھروں کو لاجنگ اور بورڈنگ بنا دیا ہے۔
ہوتا ہے نا، کالج پر کرنے والے کالج میں جاتے ہیں تو ایک لوجنگ بورڈنگ ہوتی ہے، وہاں جا کر وہ کھانا کھاتے ہیں، وہاں جا کر رات سوتے ہیں اور پھر اسکول چلے جاتے ہیں۔ ہمارے گھر بھی لوجنگ بورڈنگ بن چکے ہیں۔ نہیں، ہمیں اپنے گھروں کو مدرسہ بنانا ہے، تعلیم گاہ بنانا ہے۔ تو تعلیم، تربیت، تربیت کی ذمہ داری یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ استاد تعلیم دیں گے لیکن تربیت ماں باپ کریں گے۔ ویسے استاد کی ساری ذمہ داریاں ہیں، جو کچھ ہے اس کو پورا سامان، موت تک کا سامان دینا ہے ہمیں مدرسے میں۔ یہ چھوٹے سے جو مدرسے ہیں ہمارے، مکتب جو ہوا کرتے ہیں، اس کو معمولی مت سمجھو۔ آج کے زمانے میں میرے بھائیوں، ہماری معصوم اولاد ان کے رڈار پر ہے، ان کے ٹارگیٹ ہیں، ان کے نشانے پر ہے۔ ہماری نئی نسلوں کا ایمان چھیننے کی پوری پلاننگ ہو چکی ہے۔ نئی تعلیمی پالیسی جو آ رہی ہے، نیپ کے نام سے، NEP، نیو ایجوکیشنل پالیسی 2020، یہ جو سرکار کی طرف سے جو نئی تعلیمی پالیسی آ رہی ہے، اس میں ہر چیز میں انہوں نے کفر کو اور شرک کو گھسا رکھا ہے، جگہ جگہ۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس کے لیے بہت تیاری کرنی ہوگی، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی نئی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے۔ ہمارے لیے اگر کوئی چیز ہے اس وقت تو یہ مکتب ہے، یہ ایمان کے قلعے ہیں۔ جماعت میں جانے والے احباب کوئی 10-15% ہوتے ہیں، دارالعلوم میں جانے والے بچے 10-15% ہوتے ہیں، اتنے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اکثر بچے وہ ہیں جن کو یہاں مکتب میں جو دعائے قنوت ملے گی، جو اتحیات ملے گی، وہ قبر میں لے کر جائے گا۔ بہت کم ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو دعائے قنوت سکھا سکیں۔ یہ ہمارے ان اساتذہ کا احسان ہے، کتنا کام کرتے ہیں۔ اسکول کے 6 گھنٹے کی محنت ایک طرف اور مدرسے کی 2-2.5 گھنٹے کی محنت ایک طرف، ایک ایک منٹ کو استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنا، ناظرہ، قاعدہ، پارے پھر قرآن مجید، اور قرآن مجید کئی سالوں میں سکھاتے ہیں۔ پھر ان کو مسائل سکھانا، ان کو عقائد، ایمانیات سکھانا، ان کو سیرت پڑھانا، ان کو اردو لکھانا، پھر ان کو متفرقات، نماز کی جو جو چیزیں ہیں وہ سب سکھانا، بہت لمبا کام ہے۔ یہ اللہ پاک نے ہمارے ان حضرات اساتذہ کرام کو یہ چن لیا ہے، منتخب کیا ہے۔ اللہ پاک ان کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کی نسلوں میں علماء ربانیین پیدا فرمائے۔ ہم ان استادوں کو، مدرسوں کو اپنا ملازم اور نوکر نہ سمجھے، محسن سمجھے، ان کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ دیکھا گیا بہت جلدی ادھر غیر حاضری کرتے ہیں اور پھر سبق یاد نہیں ہوتا، ایگزام میں فیل ہوتا ہے تو ماں باپ آ جاتے ہیں وہاں پر بہادر بن کر، آنکھ دکھاتے ہیں، جی وہاں پر بہادر بن کر آ جاتے ہیں لڑنے کے لیے۔ جی ہمارے بچے کو تنبیہ کیوں کی، چھیڑا کیوں، ایسا کیوں کیا؟ میرے بھائیو، آپ نے خود ہی غیر حاضری کی تھی، تو ظاہری بات ہے غیر حاضری کرنے کے بعد سبق یاد نہیں کرے گا تو پھر کلاس میں بچہ ساتھ میں کیسے چلے گا؟ پھر ریکوری کرانی پڑے گی، یا تو آپ گھر پر ریکوری کرا کر لاتے، یا تو پھر ہم یہاں پر کرائیں گے۔ گھر میں بیوی کو آنکھ دکھا نہیں سکتے ہیں، یہاں آنکھ دکھاتے ہیں استاد کو۔ ارے آنکھ دکھانی ہے تو چشمہ گھر میں چلے جائیے، وہاں دکھائیے، یہاں مت دکھاؤ۔ دے ہوتا ہے نا، مرد گھر میں آنکھ نہیں دکھا سکتے تو یہاں آ کر آنکھ دکھاتے ہیں استاد کو، مولوی صاحب کو۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے، بہت غلط طریقہ ہے۔ جی اس طرح کرنے سے اساتذہ کی ناقدری آئے گی دلوں کے اندر۔ اگر کوئی شکایت ہے، کوئی معقول، کوئی برابر صحیح شکایت ہو تو آپ تصریح حضرات سے پیش کیجئے، صدر مدرس کے سامنے اپنی شکایت اور کمپلینٹ رکھیے، لیکن بچوں کے سامنے کمپلین مت کرو، ورنہ ان کا ذہن خراب ہوگا، بگڑے گا۔ اسکول جا کر وہاں کیسی ڈسپلین آ جاتا ہے وہاں پر،
اور یہاں پر سب چیزیں یہاں پر باہر چلی جاتی ہے. میرے بھائیو یہ بالکل مناسب نہیں ہے. تو آج کی ہماری اس مجلس کا خلاصہ ہم نے جو آپ کے سامنے رکھا کہ ماں باپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ 4 ذمہ داریاں ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ایک 5ویں چیز آخر میں کہہ دوں وہ ہے رزق حلال، حلال روزی. اولاد کی پرورش میں جیسا لقمہ ہوگا اس کے اثرات ویسے مرتب ہوا کرتے ہیں. لہذا اپنی روزی کو حلال روزی گھروں میں آنی چاہیے. حرام روزی سے پرہیز ہو، اجتناب ہو. حرام لقمے سے اپنی اولاد کو بچاؤ، ورنہ جیسا لقمہ ہوگا ویسا گوشت بنے گا، پھر ویسی ہی اس کی زندگی، آنے والی زندگی ویسی ہی ہوگی. روزی کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑی سی تنگیاں برداشت کر لیں لیکن حرام لقمہ نہیں، ورنہ حرام میں اللہ نے سکون نہیں رکھا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. طمانینت، قلبی سکون، دلوں کا سکون تو اللہ نے اپنی اطاعت میں، اپنی یادوں میں رکھا ہے. حرام روزی کے ذریعے 1 کی 5 ایسی گھر میں بسا لو، اس سے سکون نہیں آئے گا. سکون تو آئے گا اللہ کی اطاعت سے، فرما برداری سے آئے گا، حرام سے اجتناب کرنے سے آئے گا. ہم کبھی بلڈ لینا ہو تو بلڈ گروپ دیکھتے ہیں کون سے گروپ کا بلڈ ہے. غلط گروپ کا اگر بلڈ آ جائے گا تو جسم کے لیے نقصان ہوگا. تو لقمہ پیٹ میں ڈالنے سے پہلے دیکھ لیا کرو کون سے گروپ کا لقمہ ہے، حلال گروپ کا ہے کہ حرام گروپ کا ہے. حلال گروپ کا لقمہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس کے نتیجے میں پلنے بڑھنے والی اولاد نیک بنے گی. وہ جو میں نے 4 نمبر کی بات کہی ہے، گھر میں دینی ماحول فراہم کرنا، اس کے لیے سیریل، کارٹون وغیرہ دکھانے کے بجائے حضرات انبیاء کے قصے سناؤ. حضرت آدم اور ابلیس والا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون والا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قارون والا قصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ، پھر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی ان کے قصے، حضرت عائشہ، خدیجہ اور فاطمہ کے قصے، یہ قصے ان کے سامنے سناؤ. معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے واقعات، یہ واقعات ان کو گھروں میں سناؤ. مجھے یاد ہے برابر ابھی 9 سال کی تقریباً عمر ہوئی تھی، وہاں تک میں ہمارے والد صاحب نے ہمیں 9 سال کی عمر تک میں تقریباً 25-30 مرتبہ یہ واقعات ریپیٹ کر لیے تھے گھر میں. والد صاحب کی زبانی یہ قصے بار بار سنتے تھے. ذرا تھوڑا سا وقت ملا کہ ہمارے والد صاحب لے کر بیٹھتے تھے. فجر کی اذان ہو، مجال ہے کہ گھر میں کوئی سویا رہے. مجھے سال تک، کئی سالوں تک یاد نہیں ہے کہ فجر کی اذان کے بعد ہمارے گھر میں کوئی سویا ہو. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اٹھنا لازم، کوئی کیسا ہی بیمار کیوں نہ ہو، عورتوں کی کیسی ہی حالت کیوں نہ ہو، لیکن ان کو اٹھنا ہے، مصلے کے اوپر بیٹھنا ہے کسی بھی حال میں. میرے بھائیوں، گھر میں ماحول ہمیں فراہم کرنا پڑے گا، تیار کرنا پڑے گا. اور فجر کی نماز کے لیے اٹھانا ہو، فجر کی نماز کی اگر گھر میں عادت ڈلوانی ہو تو سب سے آسان علاج یہ ہے جلدی سونے کی عادت ڈالو. سیدھا حساب ہے. ہم لوگ رات میں 12 بجے تک موبائل میں مشغول رہتے ہیں اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ فجر کی نماز ہو، نہیں ہوگی. 2-4 کی طرح بالکل حساب صاف ہے. 10 بجے تیاری کرو، سونے کی تیاری شروع کرو. 10:30 بجے تک میں تو بالکل سو جاؤ. زیادہ سے زیادہ 11 بجے کے بعد تو کسی بھی حال میں گھر کی لائٹ آن نہیں ہونی چاہیے. فجر میں لائٹ شروع کر دو. فجر کی اذان ہوتے ہی ایک دھیمی ایک لائٹ چالو کرو، پھر دوسری لائٹ چالو کرو. اے سی ہے تو بند کرو، ٹھنڈی کا موسم ہے تو پنکھا چالو کر دو تاکہ کسی بھی طرح اٹھنے کا ماحول بناؤ. پھر فجر کے بعد گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہو. پھر دیکھیے کیسی محبتیں آتی ہے، کیسی برکتیں آتی ہے، کیسا رزق کا دروازہ کھلتا ہے اللہ کی طرف سے. فجر کی نماز، قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول چھوٹتا جا رہا ہے. موبائل نے ہماری تلاوت کا وقت لے لیا ہے.
ہماری تلاوت کا وقت لے لیا ہے. سب سے بڑی بنیادی بات، اولاد کو موبائل سے بچانا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو موبائل سے بچانا پڑے گا. ہم اگر رات کو 11 بجے کے بعد بھی موبائل میں مشغول ہیں تو پھر بھول جائیے، پھر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی اولاد موبائل نہ پکڑے. موبائل سے ان کو دور رکھنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو دور رکھنا پڑے گا. یہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح بالکل صاف بات ہے، پورا حساب بالکل کلیئر ہے. ٹھیک ہے، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. جی 4 کام آپ کو بتلائے ہیں. جی چاروں کاموں کو آپ پابندی سے بہت خوشی خوشی، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ بچوں کو تیار کرو اور ان کو ٹوپی پہناتے ہوئے کہو کہ جا بیٹا اللہ تجھے ولی بنائے. انشاءاللہ اللہ اس کو ولی بنائے گا. جی محبت سے بھیجو، محبت سے ہم مدرسہ بھیجیں، استاد محبت سے پڑھائیں اور ٹرسٹی حضرات محبت سے انتظام کریں، پورا مینجمنٹ کریں. انشاءاللہ یہ ہماری نسلیں آئندہ انشاءاللہ اولیاء اللہ بنے گی. یہ بہت قیمتی دولت ہے، یہ دولت کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ پاک ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، یہاں سے علماء ربانیین پیدا ہو اور پورے عالم کے اندر اس دین متین کی خدمت کے لیے اللہ پاک ہماری نسلوں کو قبول فرمائے. آپ حضرات نے بہت محبت سے سنا، وقت کی قربانی دی، اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے آپ یہاں پر جمع ہوئے. بہت دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہاں بھی دعا کرتا ہوں، انشاءاللہ باہر جا کر بھی دعا کرتے رہیں گے آپ حضرات کے لیے. بہت بے حد خوشی ہے اور بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ یہ آپ کی قربانیاں رنگ لائے گی. آئندہ جب بھی اولاد کے لیے اس طرح کی محفلیں منعقد ہو، کوئی ایسا اجتماع ہو تو تھوڑی قربانی دے دیا کرو. انشاءاللہ قربانی کے نتیجے میں فقط گھروں کے اوپر بیٹھے رہنے سے وہ نہیں، کچھ کرنا پڑے گا. تھوڑی سی وقت کی قربانی دینی پڑے گی. انشاءاللہ اس طرح کی مجلسوں میں آئیں گے جائیں گے. انشاءاللہ آج تھوڑا فائدہ ہوگا، کل دوسری مرتبہ زیادہ فائدہ ہوگا، پھر ایک ماحول تیار ہوگا. اللہ ان محنتوں کو ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ. میں سبھی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور پر یہ محفل منعقد کرنے کے لیے مولانا نے کئی مرتبہ فون کیے، یہاں بھی کئی مرتبہ اعلان کیے. آپ کی پوری ٹیم اور پورا اسٹاف اس میں ساتھ میں لگا رہا. انشاءاللہ اللہ ان کی اولاد کو، ان کی نسلوں کو بھی علماء ربانیین بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور کوئی اعلان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک جدک ولا الہ غیرک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللہم اجعلنا من الراشدین. اے اللہ آپ کے بہت احسانات ہیں. آپ نے ہمیں اسلام جیسا دین عطا فرمایا، قرآن مجید جیسی کتاب عطا فرمائی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی عطا فرمائی. آپ نے ہمیں علماء اور مکاتب اور مدارس اور مساجد اور خانقاہوں کا دعوت و تبلیغ کا ماحول عطا فرمایا. اے اللہ آپ نے ہمیں نیک والدین عطا فرمائے، آپ کی بڑی نعمتیں ہیں. اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، ہماری اسکولوں کی حفاظت فرما، ہمارے ہسپتالوں کی حفاظت فرما، ہماری انجمنوں کی حفاظت فرما. اے اللہ کام کرنے والوں کی قربانیوں کو قبول فرما. اے اللہ کام کرنے والوں میں آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما. ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے، اولاد کی صحیح تربیت اور تعلیم اور ان کے تئیں جو جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہو رہی ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ ماں باپ کو اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اولاد کو ماں باپ
کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، شوہروں کو بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بیویوں کو شوہروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما، محبتیں پیدا فرما، آپس میں ایک دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، ہم میں جو لوگ بیمار ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما، اللہ حلال برکت والی آسان روزی نصیب فرما، حلال برکت والی آسان روزی نصیب فرما، حرام لقمے سے تو ہماری حفاظت فرما، ہماری بھی حفاظت فرما، قیامت تک کی آئندہ نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری قیامت تک کی نسلوں میں ایمان جاری اور ساری رہے، اے اللہ کفر و شرک سے حفاظت فرما، نفاق و شقاق سے حفاظت فرما، اللہ ہمارے گھروں کی حسد سے حفاظت فرما، چغلی سے حفاظت فرما، بدکاری سے حفاظت فرما، ہر قسم کے گناہوں سے تو حفاظت فرما، اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، نمازیں ہو رہی ہو، اللہ کتاب کی تعلیم ہو رہی ہو، درود شریف پڑھا جا رہا ہو، اے اللہ ایسی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اللہ اپنے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، تیرے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، جب آخری وقت آئے تو زبان کے اوپر کلمہ طیبہ جاری ہو، دل ایمان کے نور سے منور ہو، آپ بھی ہم سے راضی ہوں اور ہم بھی آپ سے راضی ہوں، اللہ ایسی پاکیزہ موت نصیب فرما، اللہ گناہوں کے اڈوں پر موت آنے سے حفاظت فرما، کفر و شرک کی موت سے حفاظت فرما، اے اللہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کا سوال کیا ہے، اے اللہ ہم بھی وہ سوال کرتے ہیں ہمیں عطا فرما، حضور پاک علیہ السلام نے جن برائیوں سے جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان برائیوں سے تو ہماری بھی حفاظت فرما، اے اللہ ہم میں یہ حاضرین کی جو جائز تمنائیں ہیں وہ پوری فرما، ہمارے اس قصبے کے اوپر اے اللہ خصوصی برکتیں رحمتیں نازل فرما، اے اللہ یہ محفل منعقد کرنے میں جنہوں نے جو حصہ لیا ہے، ڈامے ڈرمے شخونے جو قربانیاں دی ہے، اے اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔